دعا کے لیے اندرونی وضو کی اہمیت۔ زندہ خدا یا حیو یا قیوم کا ترجمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی ترین نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو زندہ خدا کے نام سے پکارتے ہیں تو ہمارے اختیارات اور درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ زندہ خدا کی نظر میں قبولیت پاتا ہے۔ مگر زندہ خدا کو پکارنے اور اپنی زندگی میں بلانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے، اور یہ ممکن ہے اندرونی وضو کے ذریعے۔ جس طرح نماز سے پہلے جسمانی صفائی بیرونی وضو ضروری ہے، اسی طرح خدا کی حضوری میں اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے روحانی صفائی یا اندرونی وضو انتہائی ضروری ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا اور اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کرنا۔ چونکہ ہمارا رب پاک ترین اور قدوس ہستی ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہم جب بھی اس کی حضوری میں پیش ہوں دعا کے لیے، کلام کے لیے، تو روحانی طور پر پاک صاف ہو، یعنی اندرونی وضو کے بعد اس سے کلام کریں۔ اندرونی وضو کا مطلب ہے اندر کی صفائی، دل کی صفائی۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور صدقے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی معافی کا اہل ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خود بھی وہی عمل کریں جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، یعنی ہم بھی دوسروں کی غلطیوں، خطاؤں اور زیادتیوں کو معاف کر دیں۔ اس لیے اس کی معافی پانے کے لیے پہلے اپنے دل سے غصہ اور ناراضگی کو نکال دینا ہے اور کھلے دل سے سب کو معاف کرنا ہے۔ اندرونی وضو کے عمل کے بعد جب ہم خدا تعالیٰ کو اپنی زندگی میں بلاتے ہیں تو وہ آ کر ہماری روح اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی بخشتے ہیں، اور یہی روح اور دل کی پاکیزگی خدا سے قربت کا باعث ہے، اور خدا کی قربت مکمل شفا ہے، جبکہ خدا سے دوری بیماریوں، دکھ، درد، پریشانیوں اور تکلیفوں کا باعث اور سبب ہے۔ دعا دونوں ہاتھ اٹھا کر کریں۔ دعا کے درمیان خدا تعالیٰ کی موجودگی محسوس ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسم میں گرم یا ٹھنڈی لہر، ہاتھوں میں بھاری پن یا سنسناہٹ محسوس ہو، یا شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ ان باتوں سے ڈریں یا گھبرائیں نہیں، بلکہ زندہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی موجودگی محسوس کروا دی، یعنی جو ہم نے اس سے مانگا وہ اس نے سن لیا۔ یہی قبولیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے ہمیں زندہ خدا کی ذات پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری تمام دعائیں سن لی ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی اندرونی وضو کی دعا سکھائیں۔ زندہ خدا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے اور ہمیشہ شیطانی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے اب ہم سب مل کر اندرونی وضو اور شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب میرے پیچھے یہ دعا دہرائیں۔ اے ہمارے پیارے رب العالمین، آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان سب لوگوں کو دل کی گہرائی سے معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دکھ دیے یا تکلیفیں پہنچائیں۔ آج ہم اپنے تمام آباء و اجداد اور خاندان والوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں۔
اے غفور الرحیم رب، آپ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیں، انہیں بھی معاف فرما دیں۔ آج ہم شیطان کی ساری شیطانی چالاکیوں، مکاریوں، لوگوں کے جادو ٹونے، تعویذ گنڈوں، بد دعاؤں، بد نظر اور کالے جادو کو رد کرتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں۔ اے رحمان رحیم زندہ خدا، زندگی دینے والے، پالنے والے، سنبھالنے والے رب، ہماری زندگی میں آ اور ہمیں مکمل شفا دے، ہمارے سارے معاملات سلجھا دے، اپنے پاک حفاظتی فرشتے ہمارے چاروں طرف لگا دے، جو ہر وقت ہماری حفاظت کریں اور ہمیں بچائیں بیماریوں سے، بدروحوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں۔ اے زندہ خدا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے رزق میں برکت دیں، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اور ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ ہم شیطان کی چالاکیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اے زندہ خدا، ہم جانتے ہیں آپ اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہماری تمام دعاؤں کو آج ابھی اسی وقت قبول فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں دعا کا آخری حصہ بولنے والی ہوں، آپ سب لوگ خاموشی سے سننا اور بات نہیں کرنا، اور اپنے رب سے اپنی مکمل شفا ابھی اسی وقت قبول فرمانا۔ شفا ملنے کے بعد خدا کا شکر اور تعریف کرنا، مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بھی بتانا۔ In the name of living God, I bind and take charge over every sickness, disease, infirmity and iniquity, and command you to leave right now and never return. I release the healing anointing of the living God and the peace and joy of God, and command your body to be mended and be whole from the top of the head to the tips of the toes, in the name of living God.